والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال الله تعالى لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے ہمیں تحریک تحفظ ختم نبوت اور مجلس احرار اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کورس کا اہتمام کیا اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا اور باہم گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پھر آپ سب حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ اس کورس میں ہمیں شریک ہو کر کچھ معلومات لینی چاہیے۔ میرے ذمہ عنوان لگایا گیا ہے مکالمہ بین المذاہب۔ آپ نے نظام الاوقات میں دیکھا ہوگا مکالمہ بین المذاہب، آپ سب جانتے ہیں کہ مکالمہ باب مفعلہ سے تعلق رکھتا ہے لفظ مکالمہ، اور جس کا معنی ہے باہم ایک دوسرے سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، جیسے مباحثہ، جیسے مناظرہ، جیسے مقاتلہ، جیسے مجادلہ۔ کسی بھی خاص عنوان پر دو افراد کا یا دو قوموں کا آپس میں ہم کلام ہونا، اس کو مکالمہ کہتے ہیں۔ المذاہب مذہب کی جمع ہے، کوئی بھی راستہ، کوئی ایک فرد یا کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک قوم اپنے لیے چن لیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، خاص طور پر جس راستے کا تعلق اس کی دنیا اور آخرت سے ہو، اور
کسی ذات اور کسی شخصیت کی، خواہ وہ سامنے ہو یا اندیکھی ہو، بہت بڑی طاقتور ذات کے سامنے جو رسومات ہیں انہیں اختیار کرنے کا نام مذہب ہے۔ مکالمہ بین المذاہب اس کی ایک تاریخ ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے اصل مقصد کی طرف چلا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا جو جواب ہے وہ مکالمہ ہے۔ انبیاء کا اپنی قوموں کے ساتھ یہ مکالمہ ہے۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور خاص اور باقی انبیاء کے ساتھ یوم یجمع اللہ الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا، یہ مکالمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے مشرکین کا، قریش کا مسلسل مکالمہ رہا۔ مدینہ طیبہ میں نجران کے عیسائی پادریوں کا ایک بہت بڑا وفد مدینہ آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دن مباحثہ کیا اس عنوان پر کہ ابن مریم خدا کا بیٹا ہے یا محض خدا کا رسول ہے، جس پر سورہ آل عمران میں بہت سی آیات نازل ہوئی۔ یہ مکالمہ ہے۔ پھر اسی صیغے سے مباہلہ ہے کہ جب وہ کوئی جواب نہ دے سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرح کا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، تو اس سے مباہلہ کا ایک علمی مجادلہ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ یہ مکالمہ کی تاریخ ہے۔ ہمارے اس خطے میں برطانوی سامراج نے اپنے ساتھ یورپ سے، برطانیہ سے بہت بڑے بڑے عیسائی پادریوں کو لا کر اسلام پر اعتراضات کرائے، کتابیں لکھیں، مناظرے کے چیلنج کیے، اور پھر جب ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا جس کا پوری دنیا میں ایک شورا ہوا، گونج سنی گئی، اور اس کے نتیجے میں عیسائی پادری جو ہیں وہ شکست کھا کر یہاں سے جانے پر مجبور ہوئے، تو عالمی سطح کے عیسائیوں نے، چونکہ عیسائیت کا ایک عالمی نظام ہے، اس نظام کے تحت یہ سوچا گیا کہ ہم نے تو یہ خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان کو ہم عیسائی اکثریت کا ملک بنا لیں گے، وہ خواب تو پورا نہ ہوا، اب مسلمانوں کے ساتھ روابط کیسے ہوں؟ تو سن 1935 میں مکالمہ بین المذاہب کی اصطلاح انہوں نے معاشرے میں پھینکی کہ مذاہب کے درمیان آپس میں مکالمہ ہونا چاہیے، اور اس کی ضرورت انہوں نے اس لیے محسوس کی کہ جب اس خطے کے لوگ نفرت کر رہے تھے عیسائیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ نفرت کو کسی نہ کسی طرح محبت میں نہ صحیح لیکن باہمی تعلقات میں بدلنا چاہیے، اور اس کے لیے مکالمہ بین المذاہب۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس مکالمے کے نام پر ہم مسلمانوں کے
جدید طبقے، پڑھے لکھے سیکولر لوگ، ایک ہے مذہبی طبقہ جو آپ اور ہم ہیں. اس نے تو عیسائیت کے خلاف نفرت دی، شکست دی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس طبقے کو ہم کسی طرح متاثر کر سکیں، بائبل کے نام پر، مسیح کے نام پر، مریم کے نام پر ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہو، مذاکرات ہوتے رہیں، مباحثے ہوتے رہیں، مباحثے نہ ہوں لیکن میل جول، اور وہ اپنے اسلام کی بات کریں، ہم اپنی مسیحیت کی بات کریں، تو اس طرح ہم قابل قبول ہو سکیں گے. وہ ہم سے جو نفرت ہے وہ میل ملاپ میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ 1935 میں عالمی عیسائیت نے مکالمہ بین المذاہب کی اصطلاح متعارف کرائی، اور دجل اس میں یہ تھا کہ اس مکالمے سے مراد یہ ہے کہ بیٹھنا چاہیے، ہم اپنے مذہب کی روشنی آپ کی طرف منتقل کریں، آپ اپنے مذہب کی جو سچی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان کو ہمارے سامنے لائیں. تو کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ انسانیت میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ رہے، اور ہم اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ عیسائیت قبول نہیں کر رہے، تو کوئی ایک ایسا راستہ نکلنا چاہیے کہ ہم مل جل کر رہ سکیں. اس کا نتیجہ آج عالمی سطح پر ہے کہ یہ ایک فکر گردش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں، عیسائیوں کے گرجے ہیں، ہندوؤں کے مندر ہیں، سکھوں کے گرودوارے ہیں، اور یہودیوں کے ان کے صومعہ ہیں. تو یہ الگ الگ عمارتیں بن رہی ہیں، کروڑوں روپے ایک ایک عمارت پر خرچ ہوتا ہے. ایک ایک شہر میں 500 مسجدیں ہیں، 200 گرجے ہیں، ان پر انسانیت کا بڑا پیسہ صرف ہو رہا ہے. تو کیوں نہ ایک ہی عمارت بنا لی جائے جس میں ایک طرف کھڑے ہو کر عیسائی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، یہودی اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، ہندو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں. تو اس کا مظہر بھی وہاں مختلف جو عالمی سطح کے شہر ہیں ان میں کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا. اور پھر یہ بھی کیا گیا کہ مسلمانوں میں جی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ امامت صرف مرد ہی نہ کرے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لہٰذا کچھ لوگ ایسے جو عورت کو اپنا امام بنانا چاہتے ہوں وہ یہاں آ جایا کریں، اپنی امامہ کو لے آیا کریں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. یہ اصل میں مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ کسی نہ کسی طرح قرب میں تبدیل ہو. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہمیں لوگوں میں قابل قبول ہونے کا. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اصطلاح ایران سے آئی ہے، وہ ہے تقارب بین المذاہب، کہ مکالمہ نہ کریں، مناظرہ نہ کریں، مباحثہ نہ کریں، لیکن مذاہب کے درمیان تقارب ہونا چاہیے، میل جول، بڑی بڑی میٹنگیں، بہت بڑے بڑے فنکشن ہونے چاہیے جس میں سب مل جل کر کھائیں پئیں. اور تو یہ اصطلاح آئی. چونکہ اس کے پیچھے ایک دجل چھپا ہوا تھا، ہم نے اس اصطلاح کو، چونکہ عالمی سطح پر اس اصطلاح کو قابل قبول بنایا جا رہا تھا، تو ہم نے اس سے جو مفہوم لیا وہ یہ تھا کہ مکالمہ بین المذاہب کا اصل مفہوم تو ہے مناظرہ، ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، مباحثہ، ہم مباحثے کے لیے تیار ہیں، ہم مجادلہ، علمی مجادلہ کے لیے تیار ہیں. تو مکالمہ بین المذاہب محض کھانے پینے اور نشست و برخاست کا معنی نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کے اندر کوئی سچائی ہے تو وہ ہمارے سامنے پیش کریں اور اس پر دلائل دیں. ہم اپنے دین میں جو سچائی ہے، سچائیاں ہیں، ایک ایک سچائی ہے، اس پر دلائل پیش کریں گے، اور نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سچائی دوسری سچائی پر غالب آ جائے، جو روشنی دوسری روشنی پر غالب آ جائے، اس کو قبول کر لیا جائے. ہم نے پھر اس کا یہ مفہوم لیا اور اس مفہوم پر ہم کام کر رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مذاہب کا، میں صرف 3 مذاہب کا ایک ہلکا سا تعارف پیش کروں گا، بالکل اجمالی اور اختصار کے ساتھ. اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ
جو مذاہب کا تعارف ہے جسے مطالعہ مذاہب کہتے ہیں، یہ مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات دعوت ہے۔ حضور داعی تھے، حضور نے اپنی امت کو دعوت پر کھڑا کیا ہے کہ سچائی ایک ہے اور وہ اسلام ہے، باقی کہیں سچائی نہیں ہے۔ حق ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور باقی کہیں حق نہیں ہے، بلکہ حق نہیں، باقی ہر جگہ پہ باطل ہے۔ تو ہم داعی ہیں اس بات کے کہ تمام باطل مذاہب ہمارے حق کو قبول کر لیں، ہماری سچائی کو قبول کر لیں، ہماری روشنی سے اپنے دلوں کو منور کر لیں، تاکہ ان کی دنیا بھی بچ جائے، آخرت بھی بچ جائے۔ تو مقصود بالذات دعوت ہے۔ اسی لیے میں نے ایک آیت تو تلاوت کی ہے، چھوٹا سا جملہ، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف اے نبی آپ بلاؤ لوگوں کو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہت اچھی نصیحت کے ساتھ۔ لیکن اگر وہ مقابلے پر آ جائیں، بحث و مباحثے پر آ جائیں تو وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر آپ ان کے ساتھ مجادلہ کریں، علمی مجادلہ، اس طریقے سے جو احسن طریقہ ہے۔ دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن اہل کتاب میں سے جو ظلم پر آ جائیں، مقابلے پر آ جائیں، تو پھر ان کے ساتھ ڈٹ کر بات کرو، اور قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ تیسری آیت میں نے وہی جو آپ سورہ الاحزاب کی آیت مسلسل سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں ایک بات کی نفی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دو باتوں کا دعویٰ ہے، ولکن رسول اللہ ایک دعویٰ، دوسرا دعویٰ ہے وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ختم نبوت کورس ہے، لیکن ختم نبوت پر جن حضرات کو گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ دعویٰ پہلا جو ہے ولکن رسول اللہ، یہ ثابت کرنا ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ ختم نبوت کے منکرین بہت سے ہیں، لیکن دو منکرین مسلسل چلے آ رہے ہیں جو انکار ختم نبوت پر ہیں۔ ایک اثنا عشریہ جنہیں امامیہ کہتے ہیں، ہمارے اس خطے میں اہل تشیع کا جو بڑا فرقہ ہے، جو بڑا طبقہ ہے، وہ اثنا عشری کہلاتا ہے، 12 اماموں کو معصوم سمجھنے والا اور نبوت کی صفات ان میں ماننے والا، وہ بھی انکار ختم نبوت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ، اس میں واضح طور پر یہ کہا کہ حضور کے بعد کسی کو معصوم ماننا یہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو وہ ایک طبقہ بھی گلی گلی، کوچا کوچا موجود ہے، اور وہ انکار ختم نبوت کے راستے پر چل رہا ہے۔ دوسرا انکار ختم نبوت ہوتا رہا، اور اب ہمارے سامنے مرزائیت اور قادیانیت کی صورت میں موجود ہے کہ ان میں سے دو ان کے گروہ ہیں، ایک قادیانی جن کو کہتے ہیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو لاہوری مرزائی کہلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نبی تو نہیں مانتے، لیکن ہم مجدد مانتے ہیں، ہم امام مانتے ہیں۔ یہ دو فرقے ہیں ان کے۔ چونکہ سن 1974 کے آئین میں جو تبدیلی آئی، اور جو آئی سن 73 کے آئین میں، آئین پاکستان میں تبدیلی آئی اور ترمیم کی گئی اور قرارداد منظور ہوئی، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی فرقہ، خواہ وہ اپنے آپ کو قادیانی کہلاتا ہو یا اپنے آپ کو مرزائی کہلاتا ہو، یہ دونوں دار اسلام سے خارج اور اقلیت ہے۔ لیکن پہلا جو جملہ ہے، پہلا اعلان جو ہے، وہ ہے ولکن رسول اللہ۔ بہت سے مذاہب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے،
یہ ہے انکار ختم نبوت، وہ ہے انکار نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے مذاہب ہیں، حضرت سبیح الحسن ذکر کر رہے تھے سوشلزم کا، تو یہ سوشلسٹ بھی، دہریے بھی، یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ مذہبی کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن تین مذاہب وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، انکار نبوت محمدیہ پر قائم ہے۔ مجھے ان کا تعارف کرانا ہے، اور مختصر تعارف اس لیے کرانا ہے کہ ہم نے ان کو دعوت دینی ہے الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مقصود بالذات مذاہب کا مطالعہ نہیں، مقصود بالذات دعوت دینا ہے، داعی بننا ہے، اور داعی بننے کے لیے جتنا کسی مذہب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، آپ کو میں کھڑا کر دوں گا وہاں، پانی پی لیں، سوئیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا حق مجھے ہے، تھوڑا سا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ طالب علم کو کھڑا کر دیا جائے کہ بھئی نیند دو، سوئیں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطالعہ مذاہب اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے ان مذاہب کی طرف داعی بننا ہے، اور جب ہم داعی ہوں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ان کی اصطلاحات کا علم ہونا چاہیے، ان کے عقائد کا علم ہونا چاہیے، ان کی رسومات اور عبادات کا ذکر علم ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم ان سے گفتگو کریں تو وہ کہیں جی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ کہیں خدا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہیں جی ہمارے درمیان بھی رسالت کا تصور ہے۔ تو کتنا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے، بس اتنا۔ مقصود بالذات، جیسے آپ نے پڑھا ہے اپنے، بس میں ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ہمارے درس نظامی میں دو قسم کے علوم ہیں، ایک علوم عالیہ الف کے ساتھ، ایک علوم عالیہ۔ تو یہ صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یہ علوم عالیہ ہے، ذریعہ ہیں ان علوم عالیہ کو حاصل کرنے کا، ان تک پہنچنے کا۔ علوم عالیہ کیا ہے؟ قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ علوم عالیہ ہے۔ تو علوم عالیہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے، صرف نحو، وہ ذریعہ ہے علوم عالیہ سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح مطالعہ مذاہب مقصود بالذات نہیں ہے، مقصود بالذات اپنے آپ کو داعی بنانا ہے، اور داعی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں، صفات پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں بھی علم دیا تھا، تمام مذاہب کے بارے میں حضور کو علم تھا، صحابہ کرام نے باقاعدہ علم حاصل کیا، اور داعی بنے پوری دنیا میں۔ جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اسلام نے فتح کیا ہے علم اور دلیل کی بنیاد پر۔ پوری عیسائیت کو شکست دی ہے، پوری مجوسیت کو شکست دی ہے، پوری یہودیت کو بھاگ جانے پر مجبور کیا ہے، اور ہر طبقے پر اسلام نے دھاک بٹھائی ہے اپنے علم کی، اپنے دلیل کی، اپنے برہان کی۔ اس کے لیے جو کچھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو عالمی سطح پر المذاہب 4 ہیں: اسلام، ہندو مت، یہودیت، مسیحیت۔ ہم چونکہ اسلام کے داعی ہیں، ہم پھر اس کی تقسیم یہ کرتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، صرف محض مذہب نہیں ہے، یہ صرف عبادات اور اخلاقیات اور رسومات کا نہیں، بلکہ یہ دین ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ علوم ریاست بھی، امور ریاست بھی، اور سیاست بھی، یہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ وراثت کے قوانین ہیں، دوسری تمام تفصیلات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے ہاں دین ہے، دین اللہ کے ہاں الاسلام ہے، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ فرمایا
اور الیوم اکملت لکم دینکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً دین کی اصطلاح اسلام کے لیے استعمال کی ہے، ادیان بھی کہا ہے علی الدین کلہ، لیکن ان کو مذہب کے درجے میں رکھ کر اسلام کو ایک ایسا اس کا خاکہ پیش کیا ہے کہ جو تمام چیزوں کو اپنے اندر سبو لیتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم دو تقسیمیں کرتے ہیں۔ ایک تقسیم تو یہ ہے کہ اسلام کے معاصر مذاہب تین ہیں، معاصر، ہم اثر جس کو کہہ سکتے، میم عین الف صاد را، معاصر مذاہب تین ہیں، اور اسلام کے منحرف مذاہب وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ دو ہیں، اور تحریکیں ہیں، فکری تحریکیں۔ آپ سب سے بڑی آج فکری تحریک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، انکار حجیت حدیث کی تحریک، یہ فکری تحریک ہے۔ فکری تحریکوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں پر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا حملہ جو ہے معجزات کا انکار، جنت دوزخ کا انکار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی شخصیت اس کا اور انکار حجیت حدیث، پہلے تو حدیث کا انکار، اور اگر حدیث کا انکار نہ کر سکیں تو پھر حجیت ہے کہ حجت نہیں ہے، یہ بہت بعد میں۔ تو یہ اس وقت جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کے خد و خال بھی یہی تھے کہ مسیح فوت ہو گئے ہیں، مہدی کوئی نہیں ہے، دجال کوئی نہیں ہے، یہ فکر۔ اب غامدی، یا جو ایک انجینئر ہے میں تو اس کو نہیں سنتا، غامدی جو ہے جاوید احمد غامدی، اس تحریک کا جو فکری تحریک تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی، یا اوپر سے چلی آ رہی تھی سر سید احمد خان سے، غلام محمد پرویز سے، اس کو ایک جدید انداز میں لوگوں کی قابل قبول اصطلاحات کی صورت میں وہ جاوید احمد غامدی پیش کر رہا ہے، اور اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں اس گمراہی سے۔ اس کے لیے دو جملے میں کہہ کے آگے چلتا ہوں۔ داعی بننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے طویل عرصہ تک محتمم رہے، حکیم الاسلام ہم انہیں کہتے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے، ایک تقریر میں فرمایا بھی ہے، فرمایا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، یہ بات میری توجہ کے ساتھ سن لیں، میں آپ کے دل و دماغ پر ایک دستک دینے لگا، میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ شخص جو میرے گھر سے کوٹھا اٹھاتا ہے، غلاظت اٹھاتا ہے، میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، چوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نوجوان جو میرے گھر کے اوپر سے چھت سے گندگی اٹھا کر باہر پھینکتا ہے، میرے گھر کی نالیاں صاف کرتا ہے، مجھ سے تھوڑے سے پیسے لیتا ہے تنخواہ کے، اور میرے گھر سے روٹی کھانے کا وہ محتاج رہتا ہے، اگر قیامت کے دن اس نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ استغاثہ دائر کر دیا کہ اے اللہ مجھے آپ نے جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں عیسائی تھا، تو یہ ان کو جگا دے، یہ بھائی کو جگا دے، جاگ کے بیٹھو گے، باہر جاؤ، منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، نیند دور کرو۔ تو اگر اس نے یہ استغاثہ کر دے کہ اے اللہ یہ مولوی صاحب جو ہیں، یہ مسلمانوں کے عالم، یہ پوری دنیا میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اسلام سمجھاتے تھے، انہوں نے مجھے کبھی اسلام نہیں سمجھایا، یہ اگر مجھے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میاں تم عیسائی ہو، تم فلاں مذہب میں ہو، حالانکہ تمہارے لیے اسلام میں خیر ہے، مجھے اسلام سمجھاتے، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ مسلمان ہو جاتا تو آج جنت میں جاتا، انہوں نے مجھے کبھی اسلام نہیں سمجھایا، اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں عیسائیت پر قائم رہنے کی وجہ سے، تو جتنا میں ذمہ دار ہوں یہ مولوی صاحب بھی ذمہ دار ہے۔ حضرت قاری صاحب نے کہا کہ میں سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے۔ دوسری بات، آپ ایک مسجد میں خطیب ہیں، امام ہیں، بہت شعلہ نوا خطیب ہیں، بہت تعویذات آپ کے چلتے ہیں، بہت آپ جو ہے وہ دم کرتے ہیں، لوگوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے محلے کا ایک نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ مرزائیوں کی تبلیغ سے متاثر ہوتا ہے یا غامدیوں کی تحریک سے متاثر ہوتا ہے، وہ آ کر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ، تم تو مرزائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ کیا تم نے سوال کیا ہے؟
یا آپ اس کے ساتھ پاس وہ آتا ہی نہیں، آہستہ آہستہ ادھر چلا جاتا ہے تو اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری جتنی اس پر ہے اتنی ذمہ داری ہم پر بھی ہے بحیثیت خطیب، کہ میرے محلے کا آدمی جو ماں باپ سے خاندانی طور پر مسلمان تھا، بریلویوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، دیوبندیوں میں بھی ایسے موجود ہیں، اہل حدیثوں میں موجود ہیں، خاندان دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، بچہ جو ہے وہ غامدی ہو گیا، بچہ جو ہے وہ مرزائی ہو گیا، تو اس کی کیا ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی، ہم سے پوچھنی ہوگی؟ یہ اگر سوال آپ اپنے کمرے میں لکھ کر لگا دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں داعی بننے میں آسانی ہوگی۔ پوچھ ہم سے ہونی ہے، باز پرس ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک سنہری آدمی، خالص آدمی جو جنت کے راستے پر جا رہا ہو، ہماری غفلت اور ہماری جو ہے وہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے اگر مرزائی یا غامدی ہو جاتا ہے یا کسی اور مذہب کے پاس عیسائی ہو جاتا ہے، سینکڑوں ہزاروں اس خطے میں عیسائی ہوئے ہیں، مسلمان عیسائی ہوئے ہیں، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے داعی بننا ضروری ہے، مقصود بالذات داعی بننا ہے۔ 3 مذاہب ہیں جن کو ہم اسلام کے معاصر مذاہب کہتے ہیں، ہندو مت، یہودیت، مسیحیت۔ تاریخی ترتیب کے اعتبار سے بھی ایسے ہے۔ 2000 سال قبل مسیح کی اصطلاح تو آپ کے علم میں ہے نا جی، سن 3 چل رہے ہیں، 4 چل رہے ہیں۔ ایک سن ہے بکرمی، یہ ہندوؤں کا ہے، جو آج 2078 چل رہا ہے۔ چیت، بساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو، یہ 12 مہینے ان کے۔ ایک سن ہے اسلامی، اس کے آگے ہاں لکھی جاتی ہے، ہجری، یہ سن 1443 چل رہا ہے، یہ محرم، صفر، ربیع الاول۔ ایک سن ہے عیسوی، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ عیسوی ہے، اس کے آگے عین لکھی جاتی ہے، یہ مسیح ہے۔ ایک لکھا کوئی بھی واقعہ بیان ہوتا ہے تاریخ میں اور اس کے آگے لکھتا قاف میم، اس کا مطلب قبل مسیح کے منظر عام پر آنے سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، وہ قاف میم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ میں بنیادی باتیں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو جہاں کہیں قبل مسیح لکھا ہو یعنی قاف میم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے منظر عام پر آنے سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ ہندو مت تاریخ انسانیت میں اسلام ہی تھا جو نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا رہا، لیکن اسلام سے لوگ منحرف ہوئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، تو نئے نئے فرقے بنتے رہے، ان میں سے سب سے پہلا مذہب بنا 2000 قبل مسیح ہندو مت، بت پرستی سے، مظاہر پرستی سے۔ کیسے بنا یہ آپ تفسیر میں مطالعہ کریں گے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ یہ 5 خدا بنا لیے انہوں نے، ان 5 خداؤں سے ان کو بچاؤ، اور پھر یہ پھیلتا گیا، اتنا پھیلا کہ تصویریں اور مجسمے اور بت بنا کر ان کی عبادت کی جاتی رہی، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو اللہ خالق ہے، جو ہم سب پہ جس کی قدرت ہے، وہ رام ہے، وہ اس تک یہ ہمیں پہنچا دیں۔ کتنی بڑی تعداد میں اس کو ماننے والے لوگ ہوئے ہیں، اس کا جائزہ آپ یہ لے لیں کہ عرب سارا بت پرستی میں مبتلا تھا۔ یہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، افغانستان بھی ہے، چین بھی ہے، جاپان بھی ہے، یہ سارا خطہ جو ہے یہ بت پرستی کا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ہندو مت۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے سورہ الانعام کے شروع میں حاشیے میں لکھا ہے کہ اس خطے کے لوگوں نے 33 کروڑ خدا بنائے۔ 33 کروڑ، جا کر پڑھ لے، 33 کروڑ خدا بنائے۔ اور عربوں کے بارے میں تو یہ کہا کہ عربوں نے تو اس سے بھی زیادہ فیاضی اختیار کی خدا بنانے میں، کہ جو پتھر ان کو خوبصورت لگا اس کی کچھ نقش و نگار بنا اس کو خدا بنا لیے۔ باپ کا خدا الگ ہے، بیٹے کا خدا الگ ہے، ماں کا خدا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، خامند کا الگ ہے۔ گھر میں خدا پڑے ہوئے ہیں لیکن
ایک آدمی سفر پہ جانے لگا ہے تو وہ ایک خدا بناتا ہے اور لے کر ساتھ چلا جاتا. تو یہ بت پرستی کا جو مذہب تھا وہ ہندو مت کہلاتا ہے بالکل اجمالی طور پر. اس میں پھر دو نئے مذہب اس میں سے نکلے جن مذاہب نے اصلاحی تحریکات پیدا کی. اس مذہب کے دو بنیادی عقیدے ہیں. ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ ہندو مت کا، ایک تو یہ کہ خدا تین ہے، تین خداؤں کا تصور. ہندو مت میں تین خداؤں کا تصور ہے. ایک خدا کا نام ہے برہما، ایک خدا کا نام ہے شیو، ایک خدا کا نام ہے وشنو. ہندو مذہب آپ کے پاس ارد گرد ہے، بھائی ہنسنا نہیں اور آپس میں باتیں نہیں کرنی. میں ڈنڈا لے لوں گا اور آپ کو ماروں گا. آپ کو نہیں پتا کہ میں اپنا خون جگر آپ کے سامنے اپنے مطالعے کا کس طرح رکھ رہا ہوں، اور آپ صرف آئے ہوئے ہیں کہ چلے بیٹھیں گے، بعد میں سند بھی مل جائے گی اور کھانا پینا بھی ہمارا مفت چلتا رہے گا 10 دن. یہ نہیں اپنے آپ کو کسی بات. تو تین خدا ہندو مت میں بنیادی طور پر 33 کروڑ خدا بنائے، لیکن اصولی طور پر تین خداؤں کا عقیدہ ہے: برہما، شیو، وشنو. وشنو، واو شین نون واو، وشنو، تین خدا. دوسری بات، یہ انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرتے ہیں. انسان 4 ذاتوں میں تقسیم ہے. ٹھیک. برہمن سب سے مقدس ذات، ویش تجارت پیشہ لوگ، کھشتری سپاہی جنگجو قوموں کی حفاظت کرنے والے، فوجوں میں بھرتی ہونے والے یہ. اور چوتھی ہے شودر. 4 ذاتوں میں تقسیم کیا اور یہ نسلاً بعد نسلاً یہ 4 ذاتیں چلتی ہیں. معنی یہ ہے کہ برہمن کا بیٹا بد کردار ہوگا، بدصورت ہوگا، اپاہج ہوگا، تب بھی وہ برہمن ہے، وہ مقدس ہے، اس کے پاؤں چھوئے جائیں گے، اس کے سامنے نذرانے رکھے جائیں گے، اس کو مبارک سمجھا جائے گا. ویش اور کھشتری کا بیٹا بہت مقدس ہو، بہت پاکیزہ ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ برہمن نہیں ہو سکتا اپنے یہاں. ویش کا بیٹا ویش رہے گا، کھشتری کا بیٹا کھشتری رہے گا. اور شودر ایک چوتھی نسل جو ہے، چوتھی ذات جو ہے، وہ یہ شودر کے وہ معاشرے میں سب سے کم تر. ہندو مت میں ہوتے ہوئے اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، وہ غلام بن کر پیدا ہوا ہے، اور اس کے بیٹے اور اس کی نسل جو ہے یہ ساری کی ساری غلام رہے گی. یہ گویا 2 بنیادی باتیں ہیں. آگے بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں ان کی طرف توجہ نہیں کرتا. وہ آپ اپنے مطالعے میں کریں، آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے. میں کھڑکی کھول رہا ہوں کہ یہ ہندو مت ہے. 3 خداؤں کا عقیدہ، انسانیت کو 4 ذاتوں میں تقسیم کرنا. شودر کا بیٹا بہت خوبصورت ہو، بہت دیانتدار ہو، بہت شریف النفس ہو، بہت عبادت گزار ہو، اپنے بتوں کی عبادت کرنے والا، لیکن وہ کبھی بھی بلند ذات نہیں ہو سکتا. اس کے کوئی حقوق نہیں ہے. وہ برہمنوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. وہ ان کے مندروں میں ان کے خداؤں کی پوجا نہیں کر سکتا. وہ جو مذہبی کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا. برہمن جو ہے وہ اس کو اجازت دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اس مذہب کی کتابیں، یہ 2 3 4 نام لکھ لیں، یہ آپ کو کام آئیں گے. ایک کتاب ہے وید، واو یا دال، وید. یہ ویدیں بہت مشہور ہیں. 4 قسم کی ویدیں ہیں لیکن بنیادی کتاب. بھگوت گیتا ایک کتاب ہے. بھگوت گیتا، یہ اٹھا دیا نا آپ نے وہ وائٹ بورڈ. بھگوت گیتا، بھگوان جیسے لکھتے ہیں، بھے گاف واو آگے تے، بھگوت گیتا، گیت جیسے گیت ہوتا ہے. اپنشد، الف پے نون شین دال، اپنشد. مہابھارت بھارت کا. رامائن. یہ چند کتابیں ان کا میں نام لے رہا ہوں. یہ کتابیں جی میں نے کہا وید، یہ 4 ویدیں ہیں. 5ویں کتاب ہے بھگوت گیتا. 5ویں اپنشد، الف پے نون شین دال. 6ٹھی کتاب مہابھارت.
بھارت یعنی بڑا بھارت، بڑا مقدس بھارت. رامائن جی اپنشد رامائن. چلے میں اگلے سبق میں کر لیتا ہوں، ابھی میں اس سے نکل رہا ہوں. اس مذہب میں توحید تو ہے نہیں، مظاہر قدرت ہے. رسالت کا تصور نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی وحی آتی ہے، کسی کو رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے اور کوئی خدائی احکام آتے ہیں، ایسا نہیں. یہ کہتے ہیں کہ اندر سے ایک، ہر آدمی کے اندر سے ایک روشنی، ایک خیال، ایک اچھی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ فکر تقسیم کرتا ہے، تو وہ ہندو مت کی فکر ہے. آسمان سے کوئی کتاب نہیں اتری، کسی کو نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا. آخرت نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 3 عقیدے ہیں ہمارے اسلام کے بنیادی طور پر، توحید، رسالت، آخرت. ان کے یہاں آخرت کا تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی چلی آ رہی ہے، ایسے ہی چلتی رہے گی، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تناسخ، روحوں کا تناسخ. ایک آدمی کی روح وہ مر گیا، اس کو جلا دیا گیا، لیکن اس کی روح زندہ ہے، وہ اگلے جنم میں کسی دوسری جنس میں، کسی دوسری مخلوق میں آ جائے گی. یعنی اگر اچھا آدمی تھا، ایک آدمی مرا ہے، وہ اچھا آدمی تھا، تو اس کی روح جو ہے وہ کسی اور خوبصورت انسان میں اور بڑے انسان میں آ جائے گی. اور اگر وہ برا تھا تو یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی روح جو ہے وہ کسی بھیڑیے میں، کسی کتے میں، کسی بلی میں، کسی میں آ جائے. روح آتی رہے گی، اور یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ روحوں کا جونی چکر ہے. اس کو کہتے ہیں تناسخ، اس کو کہتے ہیں آواگاؤن. یہ ان کا عقیدہ ہے، ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگاتے. تو یہ کہتے ایسے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے، زمین پہ آبادی ہے اور ایسے ہی اسے رہنا ہے. نہ اس کی کوئی آغاز کا ہمیں علم ہے، نہ اس اختتام ہے. اختتام ہمارے نزدیک ہے کہ قیامت آئے گی، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، پھر محشر ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن آدمی مرتا ہے تو آخری رسومات اس کی ادا کرتے ہیں. ہم تقابل بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں نا. ہم آدمی مرتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کو باعزت طریقے سے دفن کرتے ہیں. پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کی قبر پہ اوپر کوئی بیٹھے نہ، کوئی پاؤں نہ رکھے. یہ انسانی احترام. ان کے نزدیک ایسا نہیں ہے. وہ بندہ مر جائے ہندو تو اس کو جلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جلانے کا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا، 4 عناصر آپ بھی پڑھ چکے ہیں. 4 عناصر: آگ، پانی، مٹی، ہوا. تو بندہ جب مر گیا ہے، اب اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں، روح کہیں اور چلی گئی ہے. تو یہ جو جسم جو 4 عناصر سے بنا تھا، اس میں سے اس کی راکھ جو ہے واپس ان 4 عناصر کو دے دی جائے. جب جلا دیا گیا، آگ کو اس کا حصہ چلا گیا. راکھ ہے تو اس کو کچھ مٹی میں ملا دیا، بکھیر دیا، کچھ پانی میں، دریا، گنگا، جمنا میں پھینک دیا، کچھ ہوا میں اڑا دیا. تو 4 عناصر کو ان کا حصہ واپس لوٹا دینے کا نام، یہ ان کی آخری رسم ہے. بس اتنا سا آپ ذہن میں رکھیں. یہ مذہب ہے ہندو مت. لیکن آگے چل کر پھر اس میں جو اصلاحی تحریکات ہوئی ہیں، ایک شخص ہوا ہے، یہ قبل مسیح 620 کہہ لیں، 600-650 سال مسیح علیہ السلام سے پہلے ہی، گوتم بدھ جس کو کہتے ہیں. گوتم بدھ بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کو، لیکن وہ نکل گیا باہر، اور اس نے کہا کہ یہ جو انسانوں کو 4 ذاتوں میں تقسیم ہوں، میں ہندو خاندانی طور پر بھی، آئندہ بھی، باقی سب کچھ میں وہی کروں گا، لیکن یہ 4 ذاتوں میں جو تقسیم کیا گیا انسانیت کو، یہ انسانیت کی تذلیل ہے. سب انسان برابر ہے. جیسے ہم نے کہا کہ کلکم بنو آدم، جو میں بتاتا ہوں، آ جائے گی بات. ابھی جب یہودیت کی بات آئے گی تو یہ خود بخود اس سوال کا جواب آ جائے گا. اس لیے آپ پرچیاں بے شک لکھیں، لیکن بعد میں پڑھو، ٹھیک ہے. تو اس نے، گوتم نے اصلاحی تحریک شروع کی اور کہا کہ انسان برابر ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کلکم بنو آدم، آدم خلق من تراب، یہ نبیوں کی طرف سے فضا میں، دنیا میں موجود تھی بات
کہ ہر انسان جو ہے وہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس نے ذات پات کا جو ان کا عقیدہ ہے اس کے خلاف بغاوت کی اور اس کی اصلاح کرنا چاہیے، تو یہ بدھ مت بن گیا. بدھ مت ایک مذہب ہے باقاعدہ، بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں میں سے نکل کر اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے گئے. وہ آلتی پالتی مارا ہوا ایک قمیص اتارے ہوئے بندہ آپ کو لنگوٹی باندھے ہوئے آپ کو تصویر ملتی ہے مختلف کتابوں میں، وہ گوتم بدھ ہے. اس کو مہاتما کہتے ہیں، مہاتما بدھ. تو اس سے یہ ایک مذہب نکلا جس کا نام ہے بدھ مت. ہندو مت سے، مت کا معنی مذہب. پھر آگے چل کر آپ کے اپنے علاقے سے، اپنے اس علاقے سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا نانک. یہ ننکانہ صاحب ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ننکانہ صاحب ایک جگہ ہے، یہاں پہ ایک بچہ پیدا ہوا ہندو گھرانے میں، اس کا نام رکھا گیا نانک. بعد میں اب اس کو گرو نانک کہتے ہیں، گرو نانک. اس نے یہ جو 3 خداؤں کا تصور ہے ہندو مت میں، ہندو رہتے ہوئے ہندو مت میں 3 خداؤں کے تصور کے خلاف بغاوت کی کہ 3 خدا نہیں، خدا ایک ہی ہے. باقی سب اس کے مظاہر ہیں سب کے، لیکن یہ 3 خدا جو کہتے ہو کہ برہما ہے، وشنو ہے، شیو ہے، یہ نہیں کرنا. ایک خدا، یہ لا الہ الا اللہ. یہ آپ اب جو ہے یہ 15 اپریل سن 1469 میں، ہم سے آج سے 500-600 سال پہلے اسلام کا عروج اس علاقے میں آ گیا تھا. اسلام کی تعلیمات آ گئی تھیں، اسلام موجود تھا. حضور سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا چاروں طرف ڈنکا بج رہا تھا. آپ کی تعلیمات سے لوگ متاثر ہو رہے تھے. تو 15 اپریل سن 1469، آج سے 500-550 سال پہلے. اسلام کی عمر کتنی ہے حضور سے؟ 1400. ٹھیک ہے. اس درمیان یہ ضلع شیخوپورہ تھا پہلے، اب اس ننکانہ کو ضلع بنا دیا گیا ہے. ننکانہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہندو گھرانے میں، اس کا نام نانک رکھا گیا. ابتدائی تعلیم کے لیے وہاں مولوی صاحب جو تھے ان سے وہ فارسی پڑھتا رہا. جب کسی مولوی کے پاس آدمی بیٹھتا ہے کسی مذہب کا بھی تو کچھ نہ کچھ متاثر ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کیا. تو اس نے پھر بغاوت کی اس طرح کی کہ اس نے کہا جی بھی خدا ایک ہے، 3 خدا نہیں ہونے چاہیے. یہ اصلاحی تحریک تھی. اور پھر یہ پوری دنیا میں گھومتا رہا، پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، گھر نہیں بیٹھا، اور مختلف روپ دھار کر یہی کہتا رہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خدا ایک ہے، یہ 3 خدا نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی خدا کی عبادت کی جائے. حتیٰ کہ عراق گیا ہے، پھر یہ لیبیا گیا ہے، یہ مکہ مدینہ گیا. اس وقت مکہ مدینہ جو ہے جزیرۃ العرب کہلاتا تھا. مکہ معظمہ سعودی عرب نہیں تھا اس وقت، سعودیہ تو اب ہوا. تو یہ جزیرۃ العرب میں یہ مدینہ طیبہ بھی گیا ہے، ایک مسلمان کا روپ دھار کر، مسلمان جوگی اور مسلمان صوفی کا روپ دھار کر. مکہ بھی گیا ہے، وہاں اس نے مناسک عمرہ ادا کیے ہیں، طواف کیا ہے، سعی کی ہے، سب کچھ کیا ہے. واپس آیا تو یہ نارووال کے پاس جس جگہ کو آپ کرتارپورہ راہداری، آج کل کرتارپورہ کا ایک بنایا گیا ہے یہ گردوارہ، آپ کی حکومت نے بنایا ہے نارووال کے پاس. یہاں آ کر ٹھہر گیا اور بہت سے ہندو مذہب کے لوگ، کوئی مسلمان تو اس کے حلقے میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہندو مذہب کے لوگوں نے جب اس کی یہ بات سنی کہ خدا ایک ہے، بھائی 3 خدا کیا ہے ہوتا ہے، تو لوگ اس کے قریب ہوتے چلے گئے. اور پھر اس مذہب کا نام سکھ مت ہے. اس کی کتاب بھی ہے جسے گرو گرنتھ کہتے ہیں. بعد میں اس مذہب کی تشکیل ہوئی ہے، تنظیم جس کو کہتے ہیں. اس تشکیل میں یہ کہا گیا کہ 10 گرو ہوں گے، اور وہ 10 گرو بنے. لیکن جب 10واں ہو گیا تو پھر کہا کہ اب آگے کیا کریں، قیامت تک کیسے چلائیں. جیسے امامیہ نے کہا کہ 12 امام ہوں گے قیامت تک، اور جب 11 ہو گئے تو کہا کہ اب کیا کریں. اثنا عشریوں نے اب کہو کہ ایک کو غائب کر دو. وہ یہ ایک بالکل اسی طرح مذاہب میں ہوتا ہے ایسے ہی. جب مذہب آسمان سے اترتا ہے تو اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جو مذہب خود تشکیل دیے جاتے ہیں تو ان تشکیلات میں پھر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح
انہوں نے کہا کہ اب 10 ہو گئے، 11واں تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو کتاب ہے گرو نانک صاحب کی، جس کا نام اس کو ہی اس گرنتھ، گرو گرنتھ، اب اس کو گرو گرنتھ کہتے ہیں۔ گرنتھ صاحب پہلے کہا کرتے تھے، اب کہا کہ گرو گرنتھ، یہ قیامت تک کے لیے اب یہی گرو ہے نتیجہ تر یہ۔ تو یہ سکھ مت ہے، اتنا سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سکھ مذہب نے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں، اسلام کے عروج کے زمانے میں بولیے سیاسی انگڑائی لی، 5ویں 6ٹھے گرو نے سیاست میں قدم رکھا، بغاوت کی، تو ایک وہ امرتسر سے لے کر تورخم تک، ادھر سے لے کر ادھر تک پورے خطے پر وہ حکمران رہے، حکومت ان کی رہی ہے سکھوں کی۔ اور راجہ رنجیت سنگھ، آپ کی جو جنگ ہوئی ہے بالا کوٹ کی، وہ سکھوں کے خلاف ہوئی۔ تو سکھ مذہب کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، میں تاریخ نہیں بیان کرتا۔ لاہور ان کا تخت تھا، لاہور پہ ان کی حکومت تھی، پشاور پہ ان پہ حکومت تھی، پشاور کے جو قلعہ ہے قلعہ بالا حصار، اس پہ وہ تھے، تورخم سے لے کر پورا خطہ، تو کشمیر سارا ان کے پاس تھا، ٹھیک، اس پہ حکومت رہی ہے۔ اور اس حکومت کے نتیجے میں آپ نے جو پہلی جنگ کی ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ کا محاذ کھولا تھا فتوی جہاد کی بنیاد پر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتوی جہاد دیا، یہ آپ کا ورثہ ہے، آپ تو اپنی تاریخ بھی پڑھا کریں تحریک۔ تو اس کے نتیجے میں جو لشکر چلا ہے سید احمد بریلوی کی قیادت میں اور شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں اور مولانا عبدالحی بڑھانوی کی قیادت میں، وہ دہلی سے چل کر سندھ آیا ہے، سندھ سے چل کر کوئٹہ گیا ہے بلوچستان، بلوچستان سے وہ افغانستان گیا ہے، افغانستان سے تورخم کے راستے داخل ہوا ہے، یہاں حکومت پھر پشاور میں ان کی ہوئی، حکومتیں بنتی بگڑتی رہیں، بغاوت کرتے رہے پٹھان۔ تو پھر اس کے بعد یہ بالا کوٹ میں جو جنگ ہوئی ہے، جو 6 مئی سن 1831 کو بالا کوٹ کی، شہدائے بالا کوٹ جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں شہدائے بالا کوٹ، وہ جنگ بھی سکھوں کے خلاف ہوئی۔ ایک طرف سید احمد بریلوی امیر المومنین، امیر المجاہدین تھے، اور شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی سٹاف، اور دوسری طرف راجہ رنجیت سنگھ کا داماد شیر سنگھ جو گورنر ہوا کرتا تھا اس کا کشمیر کا، وہ مقابلے میں آیا اور وہاں پہ جنگ ہوئی، اور بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ہم ہار گئے، بظاہر جیتنا اور ہوتا ہے، بہرحال وہ شکست ہوئی اور شہداء یہ شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید ہوئے، سید احمد بریلوی ہزاروں، وہ جو گزرتا ہے وہاں دریا، اس دریا کو وہ لاشوں سے پٹ گیا، پانی خون آلود ہو گیا۔ تو آپ کی ہماری جنگ جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ، سکھوں کے بارے میں اتنا نرم رویہ اور اتنی محبت کی پینگیں اور اتنا ان کو پروٹوکول دینا، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ سمجھنا چاہیے، ہاں ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کہو بھی تمہارے گرو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، یہ دعوت ہے۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ نہیں کہا۔ محمد الرسول اللہ کہہ لیتا تو پھر بات بن جاتی۔ ہم تمہیں محمد الرسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، ایک سکھ کو پکڑ کر آپ اس کو محمد الرسول اللہ سمجھا دیں تو آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ داعی بننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مذہب، 2 اصلاحی تحریکیں۔ یہ دوسرا مذہب تاریخی اعتبار سے وہ ہے یہودیت۔ یہودی مذہب جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سن 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے ہیں عراق کے شہر۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ 11 کوكبا 11 بھائی، 12ویں خود حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ان کے 12 بیٹے تھے۔ 12 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کا نام تھا یہودا۔ یہ سورہ یوسف میں جو 2-3 جگہ ذکر آتا ہے
کہ قال کبیرہم الم تعلم، اس کا نام یہودا تھا. قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، سورہ یوسف میں ایک نے کہا، اس کا وہ بڑا بھائی تھا، ان کا بھی قتل نہ کرو، اس کو غائب کر دو جیسے غائب کیا جا سکتا ہے. تو وہ یہودا تھا. ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے بنی اسرائیل کہلائے، اسرائیلی کہلائے، اور یہودا کی طرف نسبت سے مذہب بنا، اس کو کہتے ہیں یہودیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور تک یہ بت پرستی پورے عروج پر تھی. حضرت ابراہیم بھی آئے ہیں تو یہی کہا کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت ہیں جو تم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو. آزر بت بناتے تھے ان کے والد، بیچتے تھے، کاروبار تھا، تجارت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں جا کر بتوں کو توڑا. یہ ساری تاریخ جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صفات ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں موجود ہے، آپ اس کی تاریخ پڑھیں. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف جو نسبت ہوئی ہے ایک مذہب کی، اس کا نام یہودیت ہے، یہودی مذہب. ٹھیک ہے جی. یہودی مذہب کا تعارف مختصر سا. یہودی مذہب تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک ایسا مذہب جو اپنی نسبت اسرائیل نبی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے یہودا کی طرف کرتا ہے، اور وہ خدا کی وحدانیت اور اپنے نسبی عظمت کا قائل ہے. ٹھیک، خدا کی وحدانیت. آپ سوال کریں گے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو کس نے خدا وہ الگ بات. وحدانیت اور نسبی تفاخر، اس پر جیسا قرآن نے کہا کہ یہود نے کہا نحن ابناء اللہ واحبہ، وہ کہتے ہیں کہ 12 خاندان جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ 12 خاندان مقدس ہیں. مذہب ان 12 خاندانوں میں ہی رہے گا. کوئی یہودی کسی دوسرے خاندان کا آدمی یہودی نہیں بن سکتا. پوری انسانیت سے بھرا ہوا ہے یہ زمین کا خطہ، لیکن 12 خاندانوں کا جو مذہب ہے، یہ مذہب بھی، یہ خاندان بھی مقدس ہیں، ان کا ایک ایک بچہ مقدس ہے. یہ جو کچھ بھی کرتے رہیں ان کے تقدس میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ عظیم لوگ ہیں، یہ دنیا میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باقی ساری انسانیت ان کی رعایا بن کر، ان کے غلام بن کر، ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. یہ ہے نسبی تفاخر. یہی وجہ ہے کہ وہ داعی نہیں ہے، وہ مذہب کسی دوسرے کو اپنے اندر آنے کی دعوت نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ کسی کو قبول کرتا ہے. ان 12 خاندانوں میں سے کوئی چلا جائے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، ان خاندانوں کا کوئی بچہ، اور وہ واپس آنا چاہے تو اس کو تو قبول کرتے ہیں. بس چلے تو اس کو مار دیں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اور بس نہ چلے اور وہ کہے کہ میں واپس آتا ہوں تو لے جائیں گے. جیسے عمران خان کی بیوی کو انہوں نے واپس قبول کر لیا، یہودی خاندان سے تھا. یہ مثالیں میں عرض کروں. تو وہ اپنے خاندان، اپنے مذہب میں کسی دوسرے خاندان کے کسی فرد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کے اپنے ان خاندانوں میں سے کوئی ایک شخص بھی کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ نے قبول کیا، تو وہ بہت گنتی کی چند مثالیں ہیں. ورنہ یہ اتنے پختہ تھے اپنے تفاخر پر اور اپنے نسب پر کہ یہ انہوں نے مدینہ چھوڑ دینا، خیبر سے نکال دیا جانا قبول کر لیا، مذہب نہیں چھوڑا. یہ ایک مذہب. اس مذہب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو غلامی انہوں نے، جس غلامی میں یہ مبتلا ہو گئے مصر میں، وہ میں اس کی تفصیل میں صرف بنیادی باتیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بکے، وہاں گئے، اور جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ
میرے ماں باپ کو بھی اور اپنے خاندان کو بھی لے کے یہاں آ جاؤ. تو یہ خاندان منتقل ہوا, تو وہیں پلا پولا ہے. یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ امالکہ فرعونہ اس قوم کے غلام بن گئے. فرعون کی حکومت تھی, وہ غلام بنا لیا انہوں نے, اور یہ ان کی نوکری کرتے تھے, چاکری کرتے تھے, اس میں بگاڑ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی انہی میں سے پیدا کر کے مبعوث کیا تاکہ ان کو غلامی سے نجات دلائے. ٹھیک, تو وہ غلامی سے نجات دلائے. وادی یتیم میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے. اس نبوت کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کتاب عطا کی جس کا نام تورات ہے. تورات ابھی اتنی ہی بات. اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت بھی رکھی, ان میں بادشاہت بھی رکھی. داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوئے, سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہوئے, بہت بڑی یہودی سلطنت قائم ہوئی اس پورے خطے میں, اور ان کو یہ کتاب دی گئی. یہ یہودی مذہب ہے. خدا کی وحدانیت پر وہ یقین رکھتے ہیں. ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کچھ یہودیوں نے کہا کہ ابن اللہ, یہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. لیکن وہ گروہ بہت جلد آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب دنیا میں کوئی آدمی بھی عزیری ایک فرقہ ہوا ہے جس کا ذکر کیا ہے بعض حضرات نے, وہ تھوڑے سے یہودیت, وہ خدا کو ایک مانتے ہیں, وحدانیت کے. اسرائیل میں ان کی حکومت ہے, اور انہوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے امت مسلمہ کے خلاف وہ آپ جانتے ہیں. یہودیوں کے بارے میں اپنے دل میں محبت اور کا نرم گوشہ رکھنا, یہ ہمارے لیے بہت بڑی موت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہودی مذہب ہے. اس کو اب چونکہ وہ کسی کو دعوت نہیں دیتے اپنا مذہب قبول کرنے کی, اس وقت بھی ان کی خاندانی طور پر جو تعداد ہے وہ تقریباً 1,40,00,000 ہے. صرف دنیا میں یہودی تعداد کے اعتبار سے بہت کم مذہب ہے. ہندو مت اور سکھ اتنے ہیں, سکھ بھی اتنے ہیں, یہودی بھی اتنے ہیں. 1 کروڑ تعداد آپ کے علم میں ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو انسان رہتے ہیں مذہب کے اعتبار سے ان کی تقسیم کیا ہے. ہماری تعداد ہے 1.5 ارب, 1 ارب, اور اس میں مرزائی بھی شامل ہیں, اس میں اسناشری بھی شامل ہیں, اس میں احمدی بھی شامل ہے, سارے شامل. جو گنتی ہے وہ 1.5 ارب کی. عیسائی جو ہیں 2 ارب ہے, عیسائی 2 ارب ہے. اتنی بڑی تعداد میں 6 ارب میں سے 1.5 کروڑ یہ یہودی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دعوت کا مذہب نہیں ہے. وہ مذہب جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک بند مذہب اور ایک خاندان کا مذہب قرار دیتا ہے. یہ یہودیت ہے. اور یہودیت کے خد و خال کیا ہے, یہودیت کے عقائد کیا ہے, یہودیت کی جو پوری دنیا میں حکومت کرنے کا جذبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسیح آئے گا, اس نے آ کر داؤد کا تخت بحال کرنا ہے. یہ اسرائیلی حکومت ایسے ہی بنی ہے, آپ کو معلوم ہے. بس اتنی بات کہہ کے میں آگے چل رہا ہوں, اور درمیان میں وقفہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وقفہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اگلی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. وہ ہمارا زمینی طور پر ہمارا مقابلہ ہے مسیحیت سے. تو یہودی مذہب جو ہے وہ یہ ہے. اس کی کتاب ایک تو تورات ہے, اور دوسرا تالمود ہے جس میں ان کے قوانین ہیں, شرعی احکام ہیں. تالمود, تے الف تا, تے تا لام میم واو دال. ٹھیک, یہ ان کی مذہبی کتابیں ہیں. تالمود, اور باقی بائبل میں جو کتابیں شامل ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کراؤں گا. وہ بھی یہودیت کی کتابیں ہیں, تقریباً 39 یا 46 وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ 2 مذاہب جن کا میں نے ذکر کیا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے, آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. ہمارا دعویٰ ہے
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان مذاہب کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کے لیے دلائل اپنے پاس جمع کرنا، ان کو اپنے ذہن میں بٹھانا، اور ان دلائل کی بنیاد پر ان دونوں تینوں مذاہب جو ہیں، ہندو مت اور یہودیت، ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا رکھنا، اور انہیں اس بات کی طرف دعوت دینا کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، مکالمہ کرنا ہے تو مکالمہ کر لو، ہم مکالمہ کرو، ہم ثابت کریں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تاکہ تمہاری آخرت بن جائے، تمہیں نجات مل جائے، تم برباد نہ ہو جاؤ۔ ہم آپ کے لیے داعی ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ تم جہنم کی طرف جا رہے تھے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لا رہا تھا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نحن ورثاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، تو انبیاء کی تمام صفات دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ جس کو باپ کی وراثت سے مرلے نہ ملیں، کچھ مکان کا حصہ نہ ملے، وہ وارث نہیں کہلاتا۔ تو ہم کیسے وارث کہلائیں گے؟ صرف نماز پڑھا لی اور صرف جمعے کا خطبہ دے لیا اور درس دے لیا، اس سے ہم علماء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں؟ نہیں۔ دو جملے حضور نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو اس کے بعد اللہ دوسرے نبی کو کھڑا کر دیتے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بس یکون خلفاء، یہ خلفاء کیا ہیں؟ علماء۔ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس امت کے، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں کہ وہ امت کے تمام امور کے نگران اور تمام امور کے داعی اور مبلغ بنے۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے وارث نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ملا تو کہلا سکتے ہیں، مولوی نہیں کہلا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں مذاہب کو سمجھنے کی اور داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے کہا ہے کہ ایک راجہ بکر مجید، ان کا ہندو مذہب کا بڑا راجہ ہوا ہے اس پورے خطے میں، اس کا نام تھا بکر مجید۔ وہ سن 2078 سال پہلے ہوا ہے۔ اب ان کا سن جو ہے آپ کسی بھی اخبار کے اوپر دیکھ لیں 2078 ہے، اس وقت وہ اس سے سن ان کا بنا ہے، اور یہ مہینے تقسیم کیے گئے ہیں بکر مجید۔ جی ہاں، پوری دنیا پر یہودی کم ہے تعداد میں، لیکن پوری دنیا پر کیسے ان کا قبضہ ہے؟ معیشت پر قبضہ ہے ان کا۔ وہ شاطر ہیں، وہ منصوبہ ساز ہیں، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ مارے گئے، نہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ حشر ہوا، لیکن وہ اپنے مقصد میں چل رہے ہیں۔ اور آج پوری دنیا کی معیشت، علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ہے پنجہ یہود میں یورپ کا، تو وہ اس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مولانا ظفر علی خان نہیں کہتے، بلکہ ان کا اپنا سارا علم یہی کہتا ہے کہ گرو نانک جو ہے وہ فرید گنج شکر کے ساتھ بھی ملتا رہا ہے، اور میں آ رہا ہوں، بس یہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سب صوفیوں سے، اس وقت کے بزرگوں سے، علماء سے ملتا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کو کلاس فیلو کہہ کے یہ کہنا کہ وہ مسلمان تھا، مسلمان ہوتا تو وہ محمد الرسول اللہ کہتا۔ گرو نانک مسلمان نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس کا کرتار پورا راہداری میں جو گردوارہ بنایا گیا ہے وہ ان کے قبضے۔ یہ میں کہاں رکھ رہا ہوں؟ اچھا جی، مسلمان نہیں تھا۔ یہ بعض ہندوؤں میں سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ان کی تعلیمات بہت اچھی تھیں، وہ نبی تھے، لیکن ہندو مذہب خود ان کو نبی نہیں کہتا۔ جی دیکھیں، قرآن کے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر، اللہ کو لفظوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اذ قال لأبیہ آزر، کیا کہا؟
لِأَبِيهِ آزَرَ، لِأَبِيهِ، حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا. اللہ کو ام کا لفظ نہیں آتا تھا، اللہ کو ام کا لفظ نہیں آتا تھا کہ اذ قال لعمه آزر. تو قرآنی تعلیم تو یہ ہے اور قرآنی اصل ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بت بناتا تھا. تاریخ بھی اس کا نام لکھا ہے، لیکن چچا نہیں تھے جن کے ساتھ حضرت ابراہیم ساری باتوں میں یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، یا ابت کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آزر کو کہا ہے یا ابت. تو جب قرآن مجید کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پریشان ہو کہ نہیں وہ باپ ہوگا. یہ اثنا عشریوں کی طرف سے آیا ہے، یہ تصور اثنا عشریوں کی طرف سے آیا. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اللہ کے فضل و کرم سے اثنا عشریوں پہ بہت گفتگو. یہ اثنا عشریوں کی طرف سے آیا کہ نسب سے جو چلے آتے ہیں وہ مقدس اور پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نہیں. جی دیکھیں نا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم کے یہ ابراہیم کے پیروکار ہندو لوگ ابراہیم کے پیروکار. رام چندر ہندو ابراہیم کو کہتے ہیں. گائے کے بارے میں دیکھیے، آپ نے تو حقائق کی بات کرنی ہے جو تاریخ میں موجود ہیں، جو منظر عام پر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، بت توڑنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ رام چندر، یہ ابراہیم کا نام ہے رام چندر، یہ حضرت ابراہیم کی توہین ہے. انبیاء کی توہین نہ کریں، نہ کسی کو کرنے دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت توڑے ہیں، اور پوری سورہ الانبیاء میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہی اس لیے تھے کہ نانک رسالت کا قائل کیوں نہیں ہوا. وہ اپنے آپ کو میں نے کہا نا کہ ہندو مذہب تھا نا. ہندو مذہب میں تو بندہ کہتا ہے کہ میں خود بہت بڑی چیز ہوں، میں خود بہت بڑی چیز ہوں، میں انسانوں میں سے اپنے جیسے کسی انسان کی تابع داری کیسے کروں. اس نے رسالت کو تسلیم نہیں کی. دیکھیں، یہودی اگر خدا کو ایک مانتے ہیں تو دجال کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. خدا کو ایک مانتے ہیں، دجال کو وہ خدا نہیں مانتے. دجال جب آئے گا تو کتنے مسلمان بھی اس کو خدا ماننے لگیں گے. وہ دعویٰ خدائی کا کرے گا نا. آپ پڑھیں دجال کے بارے میں احادیث، جو امارات یعنی اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں دجال کا ذکر ہے کہ وہ آ کر کہے گا کہ میں خدا ہوں. یہودی اس کے پیچھے چلیں گے اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا، یہ آگے چل کے کہ یہ ہمارا تخت داؤد، یہ ہماری سلطنت پوری دنیا میں بحال کرانے کے لیے آیا ہے، یہ ہمارا بادشاہ ہے. اب بادشاہ جو ہے، بادشاہ کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ورنہ وہ اس کو خدا نہیں مانتے اور نہ اس کے بارے میں اس انتظار میں. سلجوق کا میں تعارف کیوں کراؤں، میں تو ابھی کیا نام ہے، یہ آپ پڑھیں. یہ میرا موضوع، جو میں نے موضوع جس پہ گفتگو کی ہے اس سلسلے میں سوال ہے تو وہ کریں. جی اچھا جی. ہر سوال کرنے والے کو سائل کہتے ہیں، لیکن ہر اشکال کرنے والے کو مشکل کیوں نہیں کہتے؟ مشکل کیا کہتے ہیں؟ یہ اشکال کرنے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، وہ اشکال پیش کرتا ہے، تشکیک پیدا کرتا ہے، تشکیک دور کرنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو آپ کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ایمان نہیں لائے. اب بالکل رسالت کی نفی کر دی. نہیں، دیکھیں، میں اس پرچی کا سوال عیسائیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ انتظار کیا کرتے تھے اور پہچانتے تھے کہ محمد میں وہ تمام نشانیاں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی حضور کو بھی نبی پہچان. لیکن ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ قرآن نے کہہ دیا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے. آنا تھا اس کو بنو اسحاق میں سے، یہ بنی اسماعیل میں سے آ کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس میں تو بات کرتا ہوں اس کو.
سکھ داڑھی کیوں رکھتے ہیں اور سنا ہے بال بھی نہیں کٹواتے. نہیں، یہ کہ داڑھی کیوں رکھتے ہیں اس کا جواب میں دینے کی بجائے الزامی جواب کہوں کہ وہ انڈر جو شیو ہے وہ کیوں نہیں کرتے، بال کیوں نہیں رکھتے. یہ میں بیان نہیں کر سکا. جو ان کے گرو ہوئے ہیں، ان کو گرو میں سے 6واں گرو ہے، اس نے مذہب کی تشکیل کی ہے، مذہب کے خد و خال بنائے ہیں کہ ایسا لباس پہنیں گے، 5 چیزیں جو ہیں کاف سے شروع ہونے والی، کرپان رکھیں گے، کڑا پہنیں گے، کیس بنیں گے، یہ سب چیزیں. سکھ اس کو کہیں گے جو اس حیت میں رہتا ہو اور وہ ہندوؤں سے الگ اور ممتاز نظر آئے. یہ ہندوؤں سے ممتاز نظر آنے کے لیے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، اسلام کے لیے نہیں. آپ نے کہا کہ یہودی اپنے دعوت نہیں دیتے اور نہ کسی کو دعوت قبول کرتے ہیں، تو بات درست ہے، لیکن یہودیوں نے تو صحابہ کرام کو یہودیت کی دعوت دی ہے، اب بھی یہودیت کا پرچار کر رہے ہیں. کس نے کہا کہ یہودیت کا پرچار کر رہے ہیں؟ یہودی یہودیت کا پرچار نہیں کر رہے. کسی مسلمان کو وہ یہودی ہونے کے لیے دعوت نہیں دیتے. صحابہ کرام میں سے بھی وہ جو یہودیت سے بنی اسرائیل سے اسلام میں آ گئے تھے، ان کو وہ کہتے تھے کہ واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، دوسرے خاندانوں کے لوگوں کو وہ اپنے مذہب کی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتے. حقیقت یہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.